مغرب سائنسی علوم میں ہی اتنے گم ہو گئے کہ انہوں نے روحانی علوم، تقدیر، خدا اور اس کے پیغامات کا انکار کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان ہیں جو روحانی علوم میں اتنے غلول کر گئے، دنیاوی علوم کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا کہ آج ایک چھوٹا سا اسرائیل پوری امت مسلمہ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ کیا اسرائیل کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسی سائنسی علوم سے ایسے جدید ہتھیار اور ذرائع تیار کیے جن کی مدد سے وہ دنیا میں ترقی اور نمائندگی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عالم ظاہر اور عالم باطن، وقت اور حقیقت کے دو جہاں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت عظیم، فکر انگیز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ موضوع ہے عالم ظاہر اور عالم باطن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ہم عالم خلق یا عالم ظاہر کہتے ہیں اور دوسرا ہے عالم امر یا عالم باطن۔ یہ دونوں جہاں دو الگ الگ حقیقتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ظاہر وہ ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے اور باطن وہ ہے جو صرف دل سے محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر جو ہے وہ وقت سے جڑا ہے اور باطن وہ ہے جو وقت سے بالاتر ہے۔ عالم ظاہر وقت، اجزاء اور تدریج کا جہاں، یہ جسم، زمین، آسمان، سورج، چاند، درخت، پہاڑ وغیرہ، یہ سب عالم ظاہر کا حصہ ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہر کام تدریج سے ہوتا ہے، جہاں ہر چیز ذروں کی ترکیب سے بنتی ہے، جہاں تخلیق کے لیے وقت، اسباب اور وسائل درکار ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم نطفے سے بنتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ سب مراحل وقت کے محتاج ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ گویا یہ دنیا وقت کے اصولوں پر قائم ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز بغیر وقت کے وجود میں نہیں آتی۔ عالم باطن جہاں وقت درکار نہیں ہوتا، جہاں کن کہہ دیا جاتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم انسانیت کی روحوں کو بغیر کسی وقت، اسباب اور وسائل کے ایک ہی لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو ایک ہی لمحے میں پیدا کر دیا۔ عالم باطن وہ جہاں ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر حقیقت میں سب سے قریب ہے۔ یہ وہ عالم ہے جسے عالم امر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جہاں ہے جہاں نہ وقت کی قید ہے۔ مثال کے طور پر جیسے فرشتے ہیں، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام ہی میں رہے گا، اور جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، کیونکہ عالم باطن میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، وہاں صرف حال ہی حال ہے، وہاں ماضی اور مستقبل کا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں۔ عالم باطن میں نہ ذرات کی حاجت ہے اور نہ ہی کسی اسباب کی، نہ تدریج کا سلسلہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صرف فرماتا ہے کن اور وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اس عالم امر کی مثال ہے روح۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی لمحے میں پیدا کر دیا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی وقت کا گزر ہوا اور نہ ہی کوئی غذا یا ہلیہ وغیرہ کا عمل شامل ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے روحوں سے الستو بربکم کا عہد لیا، یہ سب کچھ عالم باطن میں بغیر وقت اور اجزاء کے ہوا۔ یہ دونوں الگ جہاں ہیں اور دونوں کے قوانین ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہماری جسمانی تخلیق عالم ظاہر میں ہے مگر ہماری اصل روحانی شناخت عالم باطن سے ہے۔ ہمیں دنیا میں وقت، محنت اور اسباب کے ساتھ جینا ہے مگر دل کو عالم امر سے جوڑنا ہے۔ آخر میں ناظرین، میں تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام جیسے روحانی علم کی ترغیب دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سائنسی اور دنیاوی علوم کے فن کو جاننے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں لیں گے کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا
پوچھا کہ آپ کی دنیا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، اس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ مغرب کو تقدیر کے انکار نے تباہ کیا اور مسلمانوں کو تقدیر پر انحصار نے تباہ کیا۔ یعنی علامہ اقبال کا کہنے کا مطلب ہے کہ مغرب عالم ظاہر یعنی سائنسی علوم میں ہی اتنے گم ہو گئے کہ انہوں نے روحانی علوم، تقدیر، خدا اور اس کے پیغامات کا انکار کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان ہیں جو روحانی علوم میں اتنے غلول کر گئے کہ دنیاوی علوم کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آج ایک چھوٹا سا اسرائیل پوری امت مسلمہ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ کیا اسرائیل کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسی سائنسی علوم سے ایسے جدید ہتھیار اور ذرائع تیار کیے جن کی مدد سے وہ دنیا میں ترقی اور نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس ساری بحث و مباحث کا آخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں تقدیر اور تدبیر یعنی عالم باطن اور عالم ظاہر دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔